أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلب على الأبتقي سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عمود الدين. رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ نماز دین کی جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے. کوئی مکان بنے اور اس کا بنیاد کمزور ہو تو چھت کو بھی نیچے آنے کا خطرہ ہے. تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں اس کے جمع، تو وہ ساری چیزیں کمزور ہیں. کوئی نہیں سکتا کہ ایک اچھا نمازی ہو اور ایک اچھا عزادار نہ ہو. ایک اچھے عزادار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا نمازی بھی ہو. تو رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا: الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کی جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے. یہیں ارشاد ہوا: الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. تو اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ مجھے معراج ہو جائے تو نماز پڑھے. رسول اسلام کی معراج ہوئی تھی اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے. تو نماز انسان پڑھے گا تو معراج پہ پہنچے گا. اچھا، نماز ایک وقت انسان گھر میں پڑھتا ہے اور ایک وقت انسان مسجد میں پڑھتا ہے. تو مسجد میں پڑھنے کا زیادہ ثواب. فرادہ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. ایک عام مسجد سے زیادہ ثواب ایک جامع مسجد میں ہے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھے. جو شہر کی سب سے قدیمی مسجد ہے، جو سب سے زیادہ بڑی مسجد ہے، اس میں اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے. اب اگر کوئی انسان مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس مسجد کا ثواب کیا ہوگا، اس نماز کا ثواب کیا ہوگا. اور انسان کو معراج کیسی معراج ہوگی کہ نماز معراج اور سب سے افضل مسجد نبوی. اچھا، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون؟ پیغمبر اسلام، ختم المرسلین. اگر وہ نماز پڑھے تو حضور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو حضور سب سے زیادہ افضل. اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ افضل جگہ پر. کون سی عبادت میں مشہور ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. تو سب کچھ بہتر. اور ایسے عالم میں پیچھے کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ اصحاب کرام، جن کا بہت احترام ہے اور لقب کے لیے اچھے مر رہے تھے.
کہ یہ لقب ہمیں بھی مل جائے اور ہمیں بھی مل جائے، رسول اسلام کا ایک دفعہ دیدار کر لیں اور یہ لقب پہ حامل ہم بھی ہو جائیں۔ تو اصحاب کرام پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ اچھا، نماز مومن کی معراج، پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں معراج۔ اچھا، نماز کی معراج کیا ہے؟ نماز کی معراج قیام نہیں ہے، نماز کی معراج رکوع نہیں ہے، خود نماز کی معراج سجدہ ہے۔ تو حضور ہیں سجدے میں، اشرف کائنات، تمام موجودات سے زیادہ افضل، انسانوں سے نہیں، تمام موجودات سے افضل حضور کی ذات۔ تو نماز سب سے زیادہ افضل، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ جو افضلیت جس کو حاصل ہے وہ ہے سجدہ، اور سجدے میں ہے حضور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ایسے میں امام حسین آگے پشت پر سوار ہو گئے، حضور نے تکرار کرنا شروع کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر حد سے زیادہ کسی بھی ذکر کی تکرار کیا جائے تو نماز باطل۔ اب حضور نے ایک دفعہ کہا واجب ادا ہو گیا، 3 دفعہ کہا مستحب ادا ہو گیا، اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے، حسین ابن علی پشت سے ہٹ نہیں رہے۔ رسول اسلام نے تاریخ طبری لکھتی ہے کہ رسول اسلام نے چاہا کہ اپنے سر کو اٹھائے سجدے سے، فرشتے آئے جلدی سے رسول اسلام کو دبایا، گویا کہ اللہ کے نبی سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود نہ ہٹ جائے۔ اب تکرار کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اچھا، تصور میں کیا ہے کہ حسین ہٹے تو سجدے سے سر ہٹائے، نہ حسین سجدے سے ہٹ رہے نہ سر اٹھ رہا ہے۔ آج مسلمان کہے کہ نماز میں تصور آ گیا، یہاں تو رسول اسلام کی نماز کا حسین کا تصور، نماز باطل نہیں۔ تو ابھی علی نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ قرآن مجید نے نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ حضور نے سکھایا۔ اچھا، پہلے تو نماز ہوتی تھی شروع میں، میں اپنے معزز سامعین کو بتاتا چلوں اور بے پناہ توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ شروع میں جو نماز ہوتی تھی وہ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے۔ اذان اور اقامت مستحب ہے، واجب یومیہ نمازوں کے لیے مستحب ہے۔ انسان اگر اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہے عزیزان گرامی تو اسے چاہیے کہ اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔ اب یہاں اختلاف ہے کہ شروع میں بغیر اذان و اقامت کے حضور نماز پڑھاتے تھے، لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ایک مدت کے بعد لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ہم سب کے سب آ جائیں، جس کے پکارنے سے۔ اب یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ اس فکرے کو شامل کر لیا جائے اذان میں، لیکن ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں، نماز کا جز ہے اذان۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ایک فرقہ نازل ہوا، سارے فطرے اذان کی وہ پروردگار عالم کی طرف سے آئے، چاہے وہ اذان کے ہو چاہے اقامت کے ہو۔ اس لیے کہ دین اسلام کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، یہ ہے الہی دین۔ تو الہی دین انسانوں کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ تو جبرائیل امین آئے، اذان کے فطرے لے کر کے آئے۔ اذان کے لیے کس کو کہا؟ مولا کائنات کو کہا، اور سب سے پہلی اذان
مولائے کائنات نے دی، اور مولائے کائنات کے بعد بلال نے دینا شروع کیا، اور ہمیشہ بلال دیتے رہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی ہمارا رنگورا بلال کالے، ہم عرب کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، بلال حبش تھے، ہمارے باپ دادا کا یہ نسب کا پتہ ہے، اور ان کے باپ دادا کا پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں، ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، یہ اذان نہ دیں، اذان میں دوں۔ اور پھر دوسری شکایت کہ اللہ کے نبی جب بلال اذان دیتے ہیں تو سین کو شین کہتے ہیں، شین کو سین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اذان بلال دیتے ہیں، بلال ہی دیں گے، اور اللہ کو بلال کی شین سین ہی جو ہے وہ بہت پسند ہے، وہ شین نہ کہہ کر کے سین کہتے ہی یہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں کہوں گا حضور آپ کے اصحاب ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت دلارے ہیں، آئے ہیں مشورہ دے رہے ہیں، مان لیجیے، مان لینے میں کیا حرج ہے؟ بلال کے عمل میں کسی اچھی آواز والے کو، کسی اچھے شکل و صورت والے کو، کسی اچھے نسب والے کو اختیار کیجیے، اسے گلدستہ اذان میں بھیجیے، وہ اذان دے۔ اللہ کے نبی آواز دیں گے نہیں، انہیں جو کچھ کہنا ہے کہنے دو، لیکن اذان دیں گے بلال ہی۔ تو پورے اصحاب جب گلدستہ اذان سے بلال کو نہ ہٹا سکے تو مولائے کائنات کو قدیر کے منبر سے کیسے ہٹا پائیں گے؟ ایک سلوات پڑھیں۔ اچھا، اذان بہت ساری عبادتیں ہیں اللہ کی، لیکن اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں پہلا فطرہ بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور آخری فطرہ بھی اللہ کے نام سے کما، چاہے وہ اذان ہو چاہے اقامت ہو، اللہ اکبر اللہ کے نام سے شروع، اور اختتام کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے نام پہ ختم۔ اور اتنی بہترین عبادت ہے، میں نے بتایا کہ اگر کوئی نماز قضا بھی پڑھنا چاہتا ہے تو آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسا مستحب عمل ہے کہ وہ اذان و اقامت کہے، اور اتنی فضیلت حاصل ہے، اتنی فضیلت حاصل ہے اذان و اقامت کہ امام حسن جب پیدا ہوئے تو ایک کان میں حضور نے آ کر کے خود اذان کہی، اور ایک کان میں اقامت کہی، اور اسی طریقے سے امام حسین جب پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت۔ آج ہمارے یہاں بھی دستور ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ایک کان میں اذان کہی جائے اور ایک کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے جس پہ مسلمان عمل کرتے۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے ایک کام اور کیا، ایک کان میں اذان کہی تھی اور ایک کان میں اقامت کہی، اور دوسرا کام کیا کیا تھا؟ دوسرا کام یہ کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی زبان بھی چوسی تھی، اور اپنا دہن حسن مجتبیٰ کے دہن میں ڈالا، اور اسی طریقے سے حسین ابن علی کی بھی زبان میں اپنی زبان کو حسین ابن علی کی زبان میں ٹچ کیا، لمس کیا، اپنے لحاظ دہن کو حسین ابن علی کے لحاظ دہن میں ڈالا۔ تو میں کہوں گا ہر نانا کو چاہیے، خصوصاً جو زندہ ہیں، کہ حضور کی سیرت پہ عمل کریں۔ میں مسلمان کہتے ہیں کہ حضور نے جو کیا اسے ہم انجام دیں، وہ مستحب ہے۔ تو حضور نے تو اذان بھی کہی تھی،
حضور نے اقامت بھی کہی، حضور نے لعاب دہن بھی ڈالا تھا۔ تو ہر دانا کو چاہیے کہ جب نوازا پیدا ہو یا نواسی پیدا ہو تو لعاب دہن ڈالے۔ تو اب ڈاکٹر یہاں منع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب منبر سے ایسی تعلیم مت دیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تو حضور نے عمل کیا ہے۔ پہلے حضور کا بعد عمل اور ہے، ہمارا عمل اور ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا منع اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا سینہ ہو سکتا ہے انفیکشن ہو، بیماری ہو، اور آپ کے دھوپ سے ایک چھوٹے بچے میں وہ بیماری منتقل ہو جائے، یہ بچہ ختم ہو جائے گا، اس کے ہلاکت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں کہوں گا حضور کو بھی منع کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آواز دیں گے نہیں، جس کے سینے میں جو ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے سینے میں جراثیم ہے، جراثیم منتقل ہوگا۔ حضور کے سینے میں علم و حکمت تھا، علم و حکمت منتقل ہوگا۔ عزیزان کرام، یہ ہے حسین ابن علی اور امام حسن مشتبہ۔ میں تعریف کراتا چلوں، مولا کائنات ہے۔ مسجد کوفہ میں منبر کے اوپر خطبہ دے امام حسن مشتبہ بھی آ گئے اور امام حسین بھی آ گئے تشریف فرما۔ جیسے پیچھے بیٹھے آگے بلایا، بہت توجہ چاہتا ہے، سلام پڑھ دوں۔ جب آگے آ گئے تو ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور کس کو خطاب کر کے، حسین بیٹا سنو۔ مجمع ہے پورا، مسجد کوفہ میں تعارف کروا رہے امام حسین کا، اور سورہ دخان کی آیت کی تلاوت کیا۔ اس نے مولا کائنات کہا بیٹا حسین، ماں بقیت السماء والارض، جب فرعون کا انتقال ہوا تھا، جب وہ مرا تھا، جب وہ ہلاک ہوا تھا، تو نہ آسمان نے گریہ کیا تھا اور نہ زمین نے گریہ کیا۔ اب مولا کائنات بتلا رہے ہیں کہ فرعون تھا، اور فرعون کون تھا؟ مسجد کوفہ سے مولا کائنات امام حسین کو خطاب کرتے مجمع ہے پورا، اور فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیٹا حسین، فرعون نے یہ اعلان کیا، بہت توجہ، یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ جو مولا کائنات کرے کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں۔ اچھا، جس دن یہ اعلان کیا، وہ جو دریا تھی، دریائے نیل، وہ خشک ہوئی، اور جیسے ہی خشک ہوئی تو سب کے سب متنفر ہو گیا فرعون۔ یہ بادشاہ تھا، لیکن سب کے سب نے کہا کتنا منحوس ہے، اتنا کمینہ ہے کہ وہ دریا جس سے ہم پانی پیتے تھے، اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور وہ دریا بھی خشک ہو گیا۔ جس دن یہ اعلان کیا اور نحوست ایسی چھائی تو اسی دن دریا خشک ہو گیا۔ اب چاروں طرف یہ شور کہ یہ کہتا خدا ہے، کہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا دریا خشک، اب ہم پانی کیسے پیے؟ اب رات ہوئی، جب رات ہوئی تو یہ گیا، وہ سوکھے ہوئے دریا میں گیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گیا، اور سجدے میں جانے کے بعد گر گرایا، رونا شروع کیا، اے میرے پروردگار، تو ہی خالق ہے، مجھے تو محدود مدت کے لیے بھیجا ہے، پروردگار اس دنیا کی لذت دینے دے، میں تو جانتا ہوں تو ہی رب ہے، تو ہی اللہ ہے، میں گنہگار ہوں،
لیکن مجھ سے لوگ متنفر ہو گئے, مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, مجھ پہ یہ الزام آ رہا ہے. میرے پروردگار, پاک پروردگار, اس دریا میں پانی دے دے, روانی دے دے. اب پانی آ گیا, اتنا برسا پانی جو دریا بھر گیا. اب آ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میں سب سے بڑا خدا نہیں, میرا ہے. وہاں نہیں کہا تھا, جب عبادت کر رہا تھا, جب سجدہ کر رہا تھا, میں یہ جا کر کے کہوں, کہنا دیکھو میں سب سے بڑا خدا ہوں. تم لوگ کہتے تھے میری بنیاد پہ خشک ہو گیا. نہیں, میں نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا تو دریا پہ اتنا پانی آ گیا. انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں. پروردگار نے کہا اچھا تم اتنے کمینے ہو تو میں تمہیں بدلاؤں گا. ایک دن آنے دو کہ میں بدلا لوں گا ضرور. اور وہ دن آیا کہ جب موسیٰ سے عاجز ہوا تو موسیٰ کو دوڑایا, بہت توجہ چاہتا. اور جناب موسیٰ بھاگے, ان کو لے کر کے بھاگے اپنے پیروکار کو, اپنے ماننے والے کو لے کر کے بھاگے. اب آگے آگے موسیٰ اور پیچھے پیچھے ماننے والے. دریا بیچ میں پڑا, وہی دریا جو خشک ہو گیا تھا دوبارہ سے پانی آیا, اور بہت بڑا دریا, دریائے نیل. اب اس کو پار کیسے کریں؟ تو جناب موسیٰ کے ماننے والے کہنے لگے کہ موسیٰ آپ نے بہت برا پھنسایا. کیا ہوا؟ کہنا آگے دریا ہے, جاؤ تو ڈوب جاؤ, اور پیچھے وہ کمبخت, وہ کمینہ منحوس جسے ہم کہتے تھے وہ آ رہا ہے. وہ جان لینے کا چاہیں تو کدھر جائے, نہ دائیں بھاگنے کی جگہ ہے نہ بائیں بھاگنے کی جگہ ہے, اور آگے پیچھے تو موت ہی دکھائی دے رہی. جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے بات کیا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ عصا مارو, راستہ پیدا ہو. اب موسیٰ نے عصا مارا, راستہ دریا میں بن گیا. اب دیکھیں پیروکار بھی کتنے تھے. جہاں موت کا ڈر تھا تو کیا کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ بہت اچھا پھنسایا, آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت. اور جب راستہ مل گیا تو کیا کہنے لگے, اکڑنے لگے. موسیٰ ہم 12 قبیلے والے ایک راستے سے نہیں جائیں, ہم 12 راستے سے جائیں گے. 12 راستے جناب موسیٰ نے بنا دیے. اب پھر اکڑے, کتنے اکڑو تھے. نعمت جب ملتی اور انسان اکڑتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کل 12 راستے بن گئے, کل ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جائیں. یہ کون بیان کرے گی؟ نہ بودھی کا بڑا کائنات امام حسین کو خطاب کر کے ہی کہہ رہے ہیں. پانی بھی اتنا شفاف ہو گیا کہ یہ 12 قبیلے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ 12 راستے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اتنا صاف و شفاف پانی ہو. جناب موسیٰ چلے گئے, اپنے کیا کریں, پیروکار بھی, ماننے والے بھی, نقش قدم پہ چلنے والے بھی. اب چلتے جا رہے ہیں کہ ادھر کا فرعون بھی آیا. اب فرعون آیا جب دریا کے نزدیک تو سینہ اتنے تانا ہے کرتا, اور تان کر کے کہنے لگا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتنا اچھا راستے کا انتظام کیا. نہیں, ایک بات کہوں, لیکن میں کسی کو کہنا نہیں چاہتا, لیکن کچھ میرا بھی حق ہے, اپنی ممبری ہے کہ میں کہہ سکوں. بعض موقع وہ ہوتا ہے کہ محنت کوئی اور کرتا ہے, خون پسینہ کوئی اور بہاتا ہے. ایک آدمی آتا ہے, وہ اپنے نام لیتا ہے کہ نہیں یہ میں نے بنایا, یہ سڑک میں نے بنائی, یہ امام میں نے بنایا, یہ مسجد میں نے بنوایا. تو اگر ایسا کہیں مزاج ملے کہ بنایا کسی اور نے ہو اور اپنا نام لے, تو یہ فرعونیت مزاج ہے. فرعون کا یہ مزاج تھا. کیا کہنے لگا گھوم کر کے اپنے ماننے والوں کو کہنے لگا دیکھا کتنے اچھے راستے کا ہم نے انتظام کیا. 12 راستے اور صاف و شفاف راستے.
ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا سکتے ہو. کہے اللہ کے سامنے اٹل کرنا. ادھر جناب موسیٰ کا لشکر اوپر ہوا, پیروکار اوپر گئے, دریا نے گلے ملنا شروع کر دیا. ابھی تو جدا ہوئے تھے, اور جیسے ہی گلے ملنا شروع کیا تھوڑا سا پانی آیا تھا کہ ان کے چیزیں نکلنا شروع. موسیٰ ذرا نکلو, اے موسیٰ ذرا رک جاؤ. اب فرعون آواز دے رہا ہے بڑی تیز تیز, موسیٰ ہمیں بچا لو, جتنے ہم تمہیں کو مانیں گے. یہ جو ہم کہہ رہے تھے انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں, اب نہیں کہوں گا, موسیٰ ہمیں بچا لو. لیکن دریا نے کچھ نہیں سنا, دریا نے موسیٰ نے سنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, فرعون تو موسیٰ کو بلا رہے تھے, موسیٰ نے پلٹ کر کے بھی نہیں تھے, لیکن ایک دفعہ ہمیں پکارتے, ایک دفعہ ہمیں پکارتے, میں تمہیں بچا لیتا. تم گنہگار ضرور تھے لیکن میں تمہیں بچا دیتا. ایک سلوات پڑھوں گا. سماع والارض. اے بیٹا حسین, جب فرعون غرق ہوا تھا تو نہ آسمان رویا اس پر, اتنا محموس تھا, اور نہ زمین روئی. اور پھر مجمع کی طرف رک کر کے کہا واللہ واللہ لَيَقْتُلَنَّكَ, خدا کی قسم, خدا کی قسم, میرا بیٹا حسین قتل کر دیا جائے گا. وَيَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, لیکن جب میرا بیٹا قتل کیا جائے گا حسین, تو اس پہ آسمان بھی روئے گا, اس پہ زمین بھی روئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا, قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ دخان کی آیت ہے, کہ جب فرعون اس دنیا سے گیا نہ آسمان رویا نہ زمین رویا. یہ آیت ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا جائے گا تو زمین بھی روئے گا اور آسمان بھی روئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان قرآن کی روشنی میں روتی ہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ کیسی باتیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے, یہ تو خیالی باتیں ہیں. یہ لکھنے والوں نے لکھ دیا. یہ کیسی باتیں ہیں کہ آسمان سے خون برسا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہ آسمان سے خون برسے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سرخ آندھی چلے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تاریخ بتاتی ہے, اور مورخین نے الگ الگ ایام لکھے. کسی نے بتلایا کہ 3 دن تک خون کی بارش ہوئی واقعہ کربلا کے بعد, اور کتنا اثر ہے امام حسین کے خون میں. یوں تو ہر ایک معصوم کا خون بہایا گیا, ہر ایک معصوم کا, لیکن آقا حسین نے اپنے خون کو رائگاں نہیں مانا. ایک ایک قطرے کا حساب رکھا ہے. آقا حسین نے برباد نہیں ہونے دیا. آسمان بھی رویا, زمین بھی روئے, اور جس زمین پہ دفن ہو گئے اس زمین کو کربلا وہ اللہ کہا جاتا ہے. اس کی خاک کو اگر انسان تھوڑا سا کھائے ایک مقدار پر تو شفا ہے. خاک کو کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, لیکن امام حسین کے خون میں کیا تاثیر ہے کہ خاک شفا کو انسان اگر کھائے تو اس میں شفا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام محمد ابن مسلم کو
بلواتے ہیں. اور جب بلوایا تو کسی نے کہا کہ محمد ابن مسلم بیمار انہیں سخت بخار. دیکھیے بخار کا بھی علاج. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شربت بنا دیتا ہوں, شربت کو جا کر کے پلا دینا. لائے, اس میں شہد ملا اور تھوڑا سا خاک ملا اور خود بنایا اور کہا کہ جاؤ محمد ابن مسلم کو پلا دینا. لے جا کر کے پلایا, تھوڑی دیر میں بخار اتر گیا. محمد ابن مسلم آ گئے. اس واقعے کو سبوں نے نقل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاک شفاف میں شفا پائی جاتی ہے. اگر انسان بیمار ہو جائے تو شربت بنا کر کے پلائے مریض کو, انشاءاللہ بخار صحیح ہو جائے. تو یہ حسین ابن علی کے خون کی تفسیر ہے, جس پہ آسمان بھی میں نے کہا, جس پہ زمین بھی ہوئی. اور میں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن میں نے مثال دیا کہ فرعون کے بارے میں ہے کہ نہ آسمان ہو یا نہ زمین ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بھی شخصیت ہے جس پہ آسمان ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ ہماری نگاہیں ایسی نہیں, لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اگر سنگریزے آ جاتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے. پیغمبر اسلام نے اگر اشارہ کر دیا درخت کی طرف تو درخت جھک کے سلام کیا کرتے تھے. اگر کسی تالاب میں انگوٹھا ڈال دیا تو پورے تالاب کا پانی شیریں ہو جایا کرتا تھا. ایک سلوات پڑھ آقا حسین کو شہید کیا گیا, لیکن اس کے بعد کیا اثر ہوا؟ 72 کو شہید تو کر دیا, اور یزید کی جو پلاننگ تھی وہ پلاننگ بالکل فیلیور ثابت ہوئی. یزید بیٹھا ہوا ہے, فتح کا اعلان کر رہا ہے, دندان مبارک کی توہین کر رہا ہے, اور ایک شخص آیا ہوا روم سے, روم کا سفیر. اس نے جب دیکھا کہ ایک سر رکھا ہوا تشت میں اور اس کی توہین ہو رہی ہے, تو اس نے پوچھا کہ یہ نورانی سر کس کا ہے؟ یا اہل الملک, اے عرب کے بادشاہ, یہ سر کس کا ہے؟ یزید کہتا ہے تمہیں کیا واسطہ ہے؟ ماں لگا لحاظ راز, تمہیں اس سر سے کیا مطلب ہے, اس راز سے کیا مطلب ہے؟ وہ آنے والے روم کے سفیر نے کہا دیکھا نکالے کیا کیا انقلاب آیا ہے, اور ایک ایک قطرہ حسین ابن علی کا رائے کا نہیں کیا, بالکل پلاننگ کے ساتھ انتظام کیا ہے. وہ سوال کرتا ہے یا اللہ ماں, یہ سر کس کا ہے؟ یزید کیا کہتا ہے؟ مالکا لہذا, اس سر سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ کام میں وہ روم کا سفیر, میرا بادشاہ پوچھے گا کہ تم گئے تھے تو وہاں دیکھ کر کے کیا ہے, میں جا کر کے کچھ تو بیان کروں گا کہ میں نے کیا دیکھا, اور یہ تو میں نے دیکھا. تو میرا بادشاہ سوال کرے گا کہ یہ سر کس کا تھا جس پر وہ چھری مار رہا تھا بار بار؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ علی کے بیٹے حسین کا سر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے. کون کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے. وہ روم کا سفیر جو یہ کہہ رہا تھا یا ملک العرب, یہ عرب کے بادشاہ, وہ کیا کہہ کر کے خطاب کرنے لگا, یا یزید ویلو کا, اے یزید تجھ پہ لعنت ہو,
یعنی یزید نے بھی بتلایا کہ دیکھو جو اپنے دین میں جو رہبر ہوتا ہے اس کی توہین کرے وہ بادشاہ بھی نہیں ہوا کرتا. اور پھر کہنے لگا ما دینو اخفف دینو، جس دین کو تو مانتا ہے، جن کو تسلیم کرتا ہے، جن میں تو عقیدہ رکھتا ہے، اس سے ہلکا دین تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے سفیر روم؟ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن یزید کے دین کو سمجھا رہا ہے کہ اے یزید اگر تیرا دین یہی ہے تو اس دین سے ہلکا دین کوئی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیر روم نے یہ بتلایا کہ یزید کا دین اور تھا اور اسلام کچھ اور ہے. یہ جانشین محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، یہ امام المتقین نہیں ہو سکتا جسے مسلمان خطاب کرنے لگتا. تم اسے ملک العرب بھی مت کہو یا یزید کہہ کر کے خطاب کرو. اور پھر کہنے لگا اے یزید سنو، میں داؤد کی نسل سے ہوں، میں عیسائی ہوں، میں داؤد کی نسل سے ہوں، لیکن بینی و بینہم آباء کثیرہ، لیکن ہمارے اور ہمارے آباء اور اجداد کے درمیان میں آباء کثیرہ بہت سارے باپ کا فاصلہ ہے، بہت سارا فاصلہ ہے، 9-10 پشتوں کا فاصلہ ہے. لیکن ان النصارى يعذبوني، وہ سفیر کہتا ہے، لیکن نصارہ چونکہ میں داؤد کی نسل سے ہوں، فاصلہ بھی ہے، پوری نصارہ قوم ہماری احترام کرتی ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے کے خاک کو اٹھا کر کے اپنے سر میں ڈالتی. ہمارا یہ مرتبہ ہے، اتنا فاصلہ ہے. تم نے بیعت ہو نفاس رسول کا، تم نے قتل کر دیا. اور پھر کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ کلیسا حاضرہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عزیزان کرام ایک سوال پڑھیے. سفیر روم کہتا ہے کہ کلیسا حاضرہ کیا ہے جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتا ہوں. سناؤ قل حتی اسمع، کہو یہاں تک کہ میں سنوں. تو اب وہ کہتا ہے کہ بین العمان والسین بحرون، عمان اور سین کے درمیان میں ایک دریا ہے، اور اس دریا کے درمیان میں بہت سارے کلیسا ہیں، اور ایک کلیسا ہے جسے کلیسا حاضرہ کہا جاتا ہے. اسے سونوں سے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، اور اس میں ایک جھولا ہے. اس جھولے میں گدھے کی کھر رکھی ہوئی. تم جانتے ہو وہ گدھے کی کھر کون سی گدھے کی کھر ہے؟ یزید کہتا ہے قل حتی اسمع، تم کہو یہاں تک کہ میں سنوں. تو سفیر روم کہتا ہے کہ وہ کھر اسی گدھے کی ہے جس پر جناب عیسیٰ بیٹھ کر کے سفر کیا جایا کرتے ہیں. تمام کے تمام نصارہ عیسائی جمع ہوتے ہیں سال کے ایک دن، اور اس خون کا بوسہ لیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن تم پہ بیعت ہو، تم پہ لعنت ہو کہ تم نے نواز رسول کا قتل کر دیا. یزید نے کہا کہ تم جا کر کے اپنے بادشاہ کو یہی بیان کرو گے؟ کہاں میں تو بیان کروں گا. کہاں اسے قتل کر دیا جائے. بس کسی مسلمان سے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہے کلمہ جانتا ہے تو مجھے کلمہ پڑھوا. مسکرانے لگا. کسی نے کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھا اور مسکرا کر کے کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے قتل کر دے. کہا کیسے پتا تھا اور مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا آج رات میں سویا ہوا تھا
تو مسلمانوں کے نبی جو اب ہمارے بھی نبی ہیں وہ خواب میں آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے کہ اے سفیر روم تو جنت میں جائے گا. میں بیدار ہوا. میں نے کہا میں تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور یہ مجھے مبارکبادی دے رہے. اے سفیر روم تو آج جنت میں داخل ہو جائے. لیکن آج جب تو مجھے قتل کروا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں یہ اسلام حق ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر ولایت کی بھی گواہی دیتا ہے. دوڑا ہوا چاہتا ہے سر حسین کو لے کر کے سینے سے لگانا شروع کرتا ہے. بوسہ لگانا شروع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ولایت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. ہاں ابھی جانے کے بعد یہ ہے حسین ابن علی جن پہ آسمان نے بھی گریا کیا, جس پہ زمین نے بھی گریا کیا, جس پہ فرشتوں نے بھی گریا کیا, جس پہ جمادات نے بھی گریا کیا. یہ سب للہ ما فی السماوات والارض. جتنی بھی چیزیں آسمان میں ہے زمین میں ہے وہ سب کی سب چیزیں تسبیح کرتی ہے پروردگار عالم. تو میرے عزیزوں میرے عزیزاں جو چیزیں تسبیح کر سکتی ہے وہ کیا بھی کر سکتی ہے. تاریخ میں لکھا کہ آسمان و زمین روتی اشیاء روتی ہے, وہ اپنے طریقے سے روتی ہے. ان کے رونے کا طریقہ الگ ہے. میں کسی وجہ پر بیان کروں گا کہ آسمان کیسے روتی ہے, زمین کیسے روتی ہے, دریا کیسے روتے ہیں, پہاڑ حسین ابن علی پہ کیسے گریا کرتے ہیں. لیکن جہاں سب کے سب گریا کرتے ہیں, سب کے سب گریا کرتے ہیں, کسی کو رونے پر روکا نہیں جاتا. لیکن حسین کی بچی ہے 4 سال کی بچی ہے, جب وہ روتی ہے تو اسے تماچا مارا جاتا ہے. جب جناب سید سجاد روتے ہیں تو تازیانے مارے جاتے ہیں. اللہ اکبر, میرے امام کے پشتوں پہ تازیان. اللہ اکبر, یہ بے حرمتی 40 کا دن ہے. وہ سکینہ گوشوارے چھین لیے گئے, رخسار ڈھیلے, ظالم مارتا ہے لیکن روتی ہے. زندان شام میں روتی ہے. اور یہی سوال تھا, بار بار سوال تھا, کبھی پھوپھی اماں سے, کبھی جناب سید سجاد سے, اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ میری بہن اپنے اپنے آشیانوں پہ جا رہے ہیں. بھیا سجاد, اے بھیا سجاد, ہمارا جانا کب نصیب ہوگا اپنے وطن کو؟ اللہ اکبر. سکینہ یہ بیان کر رہی, بار بار بیان کر رہی, لیکن سکینہ گزر گئی. سکینہ زندان شام میں گزر گئی. یہ کہتے کہتے بھیا ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ پھوپھی اماں ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ سکینہ گزر گئی. لیکن ایک موقع آیا کہ یزید نے رہائی کا حکم دیا. جناب سید سجاد آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہائی دے دی اور یہ اختیار دیا ہے کہ یہ یا یہاں رہ جاؤ یا مدینے چلی جاؤ. پھوپھی اماں آپ کا مشورہ کیا ہے؟ زینب کہتی اے بیٹا سید سجاد ہم یہاں رہ کے کیا کریں؟ میں مدینے چلی جاؤں, لیکن ہاں یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان کو خالی کر دے. ہم نے اپنے ماں جائے کا گریہ نہیں کیا. اللہ اکبر, آج رونے پہ پیر آ رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن زینب کیسے روتی؟ اگر زینب رہتی تو سکینہ کو توڑ خاموش کرتا. اگر زینب رہتی تو رباب کو توڑ خاموش کرتا. جو بزرگ ہوتے ہیں
سجاد یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کر دے، اس مکان میں ہم گریا کریں گے، اور یزید سے کہہ دو جتنی امانتیں ہیں وہ امانتیں واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مکان تو خالی کرا دوں گا، لیکن وہ امانتیں جو حسین بن علی کی تھی، وہ امانتیں جو سرداریوں کی تھی، وہ سب کے سب تو لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ یزید کہتا ہے کہ میں وہ امانتیں کہاں سے لے پاؤں، وہ کہاں سے لا کر کے دوں؟ اے سید سجاد اگر چاہو تو اس کا پیسہ لے۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے یزید تو کیا کہتا ہے؟ ارے میری پھوپھی زینب کی چادر کا تو کیا قیمت دے گا؟ سکینہ کی چادر کی تو کیا قیمت دے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک مکان خالی کرایا گیا، مکان خالی کرایا گیا۔ زینب نے گریا شروع کیا، امانتیں آنا شروع ہوئی۔ زینب گئی، کبھی اپنی چادر کو اٹھایا، سر پہ رکھا، ایک چادر کو اٹھایا، اے ام لالا یہ تمہاری چادر ہے، ایک چادر کو اٹھایا، اے رباب یہ تمہاری چادر ہے، کسی چادر کو اٹھایا، اے فضا یہ تمہاری چادر ہے، ایک چادر ملی جو چھوٹی سی چادر تھی، اے رباب آؤ سکینہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ بیویاں چادر کو لے کر کے گئی، سکینہ کی قبر کا احاطہ کیا، اے میری بیٹی سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، یہ چادر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے ہوئے مسلح کو جناب زینب نے اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلح جن پہ جناب سید سجاد عبادت کیا کرتے تھے اٹھا کر کے بچھایا۔ اے بیٹا سید سجاد اس مسلح پہ بیٹھو، میں نے تمہیں پرسا نہیں دیا ہے، تمہارے بابا کا پرسا نہیں دیا ہے، تمہارے بھائی علی اکبر کا پرسا نہیں دیا ہے، تمہارے چچا عباس کا پرسا نہیں دیا، آج زینب سب کا پرسا دینا چاہتی ہے۔ اللہ آج حکمر اللہ قافلے کو رہائی ملی، قافلہ کربلا پہنچنے والا، ادھر سے جابر آ رہے، نابینا ہے دکھائی نہیں دیتا، سلام کرتے جاتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اے میرے مولا جابر نے اربعین کے دن سلام کیا تھا، ہم مومنین بھی سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اللہ اکبر۔ جابر آئے، قبر حسین ابن علی پہ آئے، اپنے آپ کو گرایا، روتے جاتے ہیں، ادھر سے جناب سید سجاد آ رہے، قافلے کو روتا، جناب سید سجاد کے قریب آیا جابر، آنے کے بعد لپٹ گیا۔ جابر نے کو کہا جناب سید سجاد، اے جابر ذرا ایک تعریف دو، گردن میں زخم ہے، ہاتھوں میں زخم ہے، پیروں میں زخم ہے، جابر ذرا آہستہ گلے ملو۔ جابر سے لپٹ کر کے رو رہے، روتے روتے جابر کو کہتے، اے جابر ذرا دور ہو جانا، زینب ہمارے ساتھ ہے۔ جابر کہتی، اے میرے مولا میں تو نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، تمیزوں کو لے کر کے آئیے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں، جابر مجھے پتا ہے تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے تمہیں کانوں سے سنائی دیتا ہے۔ جب زینب میں کلثوم آئے گی، اپنے بھائی کی قبر پہ آئے گی، گریہ ازاری کرے گی، میں نہیں چاہتا
میری آواز پہنچے اللہ یا دل قدیم کرم ایکی مقرم